السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 29، اور آج شروع کرتے ہیں وہ بحث جو کل باقی رہ گئی تھی۔ تو پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك أنه إذا تعارض الدليلان فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، ولا يجوز أن يكون قطعيين إلا أن يكون أحد مدلوليهما مؤولا أو منسوخا إن كان في الأحكام متراخيا عنه بشيء من الأسماء، فإن كان أحدهما قطعيا دون الآخر ترجح القطعي عقليا كان أو شرعيا، وإن كان ظنيا يترجح الشرعي على العقلي۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں گزشتہ سبق کا مابقیہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا کہ ہر محال عقلی، یعنی جو شے عقلاً محال ہو، جس کا وجود عقلاً متصور نہ ہو، وہ شرعاً بھی محال ہوگا اور عادتاً بھی محال۔ تو محال عقلی شرعاً بھی محال ہوگا اور عادتاً بھی محال ہوگا۔ یہ آپ کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک یہ اصول ہے، جس کو صاحب کتاب نے کہا کہ یہ ایسا ضابطہ ہے جو کلی طور پر پایا جاتا ہے، علی وجہ اضطراد پایا جاتا ہے، اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کے لیے ایک ضابطہ بن گیا کہ ہر محال عقلی محال شرعی بھی ہوگا، محال عادی بھی ہوگا۔ جب یہ ضابطہ ہے تو اسی کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اب اگر کہیں پر کوئی محال عقلاً کوئی چیز محال ہو اور آپ کو بظاہر دلیل شرعی سے یہ لگتا ہو کہ وہ محال نہیں ہے، حالانکہ عقل اس کے محال کا قول کرتی ہے، تو ایسی صورت میں جب ضابطہ یہ ہے کہ محال عقلی ہے تو محال شرعی بھی ہوگا، اور شریعت وہاں پر اس کے محال کا قول نہیں کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس دلیل شرعی کے اندر تعویل کرنا واجب ہوگا۔ جیسے ہم نے کل اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، آج بھی ہم ذکر کر دیں کہ عقل کہتی ہے کہ اللہ رب العزت تمام تر جسمانیات سے پاک ہے، تمام تر نقائص اور سمات حدوث اور علامات حدوث سے وہ پاک ہے۔ یہ عقل کہتی ہے، دلیل عقلی سے یہ بات ثابت ہے۔ اور شریعت ایک طرف کہتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے لیے ید کا ثبوت ہو رہا ہے بظاہر۔ فسم وجہ اللہ، تو یہاں پر اللہ کے لیے وجہ کا ثبوت ہو رہا ہے بظاہر۔ تو یہاں پر عقلاً جو چیز محال ہے، اللہ کے لیے عقلاً وجہ نہیں ہو سکتا، چہرہ نہیں ہو سکتا، ہاتھ نہیں ہو سکتا، تو اور شریعت وہاں پر دلیل شرعی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو ضابطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جو محال عقلی ہوگا محال شرعی ضرور ہوگا۔ اب یہاں پر دلیل شرع میں تعویل واجب ہے۔ یہی وجہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ وجہ سے مراد رضا ہے اور ید سے مراد مدد و نصرت ہے۔ اس کے بارے میں اب آج تھوڑی سی اور تفصیل فرماتے ہیں ذالک انہ اذا تعارضت دلیلہ، یہ بات کہ دلیل شرعی اگر کہیں پر عقل محال قرار دے کسی کو، تو وہاں پر بظاہر عقل کہے کہ اس سے دلیل شرعی بظاہر جس پر جاری ہے، تو ایسی دلیل شرعی کو اس کے ظاہر سے پھیرنا، اس کی تعویل کرنا واجب ہے۔ ذالک انہ اذا تعارضت دلیلان، یہ اس وقت ہوگا
جبکہ دونوں دلیلیں متعارض ہو جائیں، جیسے ہم نے ابھی مثال دی تھی۔ اب اگر دونوں دلیلیں متعارض ہوں تو ان دونوں دلیلوں میں بھی غور کرنا پڑے گا۔ دو دلیلیں متعارض اگر ہو رہی ہوں تو وہ دونوں دلیلوں میں غور کرنا پڑے گا کہ وہ دونوں دلیلیں قطعی ہیں یا دونوں دلیلیں ظنی ہیں یا دونوں دلیلوں میں سے ایک قطعی ہے اور ایک ظنی ہے۔ دونوں دلیلوں میں سے اگر ایک قطعی ہے اور ایک ظنی ہے تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ ظنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور قطعی پر عمل کیا جائے گا، قطعی کو ترجیح دی جائے گی، چاہے وہ قطعی دلیل شرعی ہو یا دلیل عقلی ہو، اور دلیل ظنی کو چھوڑ دیا جائے گا چاہے وہ دلیل ظنی عقلی ہو یا قطعی یا شرعی ہو۔ اگر ایک دلیل ظنی ہے اور ایک دلیل قطعی ہے تو یقینی طور پر وہاں پر قطعی پر ہی عمل کیا جائے گا اور قطعی کو باقی رکھا جائے گا اور دلیل ظنی کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں دلیلیں قطعی ہیں، دونوں دلیلیں قطعی ہیں اور دونوں میں تعارض ہو رہا ہے تو یاد رہے اتنا ماننا پڑے گا کہ دونوں قطعی ہیں، دونوں میں تعارض ہو رہا ہے تو کسی بھی قطعی سے اس کے خلاف تو ثابت نہیں کیا جا سکتا جس سے دوسرا جو حکم دوسری دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ دونوں متخالف حکم، دو متنافیین حکم کا اس بات کا وجود نہیں ہو سکتا، ورنہ تو ایک دلیل قطعی سے حکم کچھ ثابت ہو اور دوسری دلیل قطعی سے اس کے خلاف کا حکم ثابت ہو تو آدمی ایسی صورت میں کس پر عمل کرے گا؟ نہیں ہو سکتا، متنافیین پر عمل نہیں ہو سکتا، نہیں مانا جا سکتا۔ اس لیے ایسی جگہ پر ایک میں تعویل کرنا ہر حال میں لازم ہوگی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے مثال دی کہ دلیل عقلی کہتی ہے کہ اللہ رب العزت جسمانیات سے پاک ہے، وہ بھی دلیل عقلی جو کہتی ہے وہ بھی دلیل قطعی ہے، یقینی ہے، کیونکہ قرآن اس کی تائید بھی کرتا ہے کہ اللہ تمام تر جسمانیات سے پاک ہے۔ اور دلیل شرعی یہ بھی کہہ رہی ہے، وجہ اللہ اور ید اللہ کا بھی قول کر رہی ہے، تو دونوں دلیل قطعی ہیں۔ تو اب دونوں قطعی ہیں تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دلیل قطعی سے آپ کہہ لیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تمام جسمانیات سے پاک ہے، دوسری دلیل قطعی سے آپ یہ بھی کہیں نا کہ ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی ہے اور چہرہ بھی ہے، یہ بھی کہے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں دلیل قطعی ہیں تو ان میں سے ایک میں تعویل ہر حال میں واجب ہوگی، ایک مؤول ہوگی یقینی طور پر۔ اگر تعویل کی جا سکتی ہے تو تعویل ہوگی، اور اگر احکام میں ایسی دلیلیں ہیں، احکام میں یہ تو اصول کی بات ہے، تو اصول میں ہے تب تو تعویل ہوگی، جیسے ہم نے تعویل بتائی کہ وجہ کی تعویل رضا سے کر لی گئی اور ید کی تعویل نصرت سے کر لی گئی۔ اور اگر احکام میں ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں دلیلوں میں سے اب اگر دلیل عقلی ہے اور دلیل شرعی ہے تو احکام میں تو دلیل شرعی ہی معتبر ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ احکام شرعیہ میں دلیل شرعی ہی معتبر ہوتی ہے، دلیل عقلی نہیں۔ احکام اعتقادیہ میں یعنی احکام اصلیہ میں دلیل عقلی اصل ہوتی ہے اور احکام شرعیہ فرعیہ میں دلیل شرعی اصل ہوتی ہے۔ ہاں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اگر عقلی دلیل کچھ کہتی ہے حکم شرعی میں اور دلیل شرعی کچھ کہتی ہے تو یہاں پر تو دلیل شرعی ہی کو مانا جائے گا۔ ہاں اگر احکام شرعیہ فرعیہ ہی میں دو طرح کی دلیلیں وارد ہو گئیں دلیل شرعی، ایک دلیل ہے وہ بھی قطعی ہے، دوسری دلیل ہے وہ بھی قطعی ہے، ایسا کہیں پر ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا پڑے گا، جہاں تک تعویل ہو سکتی ہے تو تعویل کی جائے اور تعویل نہیں ہو سکتی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک متراخی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایک متراخی ہے تو جو بعد میں نازل ہوئی، جو بعد میں دلیل آئی ہے وہ ناسخ ہو جائے گی اور پہلی والی دلیل منسوخ ہو جائے گی۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا، ذالک انہ اذا تعارض الدلیلان، یہ اس وقت ہوگا
جبکہ دو دلیلیں متعارض ہوں، فإما أن يكون قطعيين، تو وہ دونوں دلیلیں جو متعارض ہو رہی ہیں یا تو وہ دونوں دلیلیں قطعی ہوں گی، اور ظنیین یا دونوں دلیلیں ظنی ہوں گی، اور احدہما قطعیین یا دونوں میں سے ایک قطعی ہوگی، والآخر ظنیہ اور دوسری ظنی ہوگی۔ ولا يجوز ان يكون قطعیین، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں دلیلیں قطعی ہوں، کیونکہ دونوں اگر دلیلیں قطعی ہیں، دونوں سے حکم یقینی طور پر ثابت ہو رہا ہے، اور دونوں متعارض ہیں، دونوں سے حکم متنافیین حکم ایک سے کچھ اور حکم ثابت ہوگا، دوسرے سے اس کا خلاف حکم ثابت ہوگا، تو متنافیین پر تو عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ تو جائز نہیں ہے کہ دونوں دلیلیں قطعی ہوں اور ان سے متنافیین کا حکمین متنافیین کا ثبوت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ الا ان یکون احد مدلولہما مؤولا، مگر یہ کہ ان میں سے ایک کا مدلول یقینی طور پر مؤول ہوگا، اور منسوخاً یا منسوخ ہوگا کسی ایک کا حکم، ان کان فی الاحکام متراخیا، اگر احکام کے معاملے میں ان میں سے کوئی متراخی ہو، زمانے کے اعتبار سے کچھ بھی تراخی ہو، تھوڑے سے زمانے کی بھی اگر تراخی ہو، تو بعد والی دلیل جو ہوگی وہ ناسخ ہو جائے گی، پہلی والی دلیل منسوخ ہو جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَطْعِيًّا، یہ تو دونوں دلیلیں قطعی ہوں تب کی گفتگو یہ ہوئی، اگر دونوں میں سے ایک قطعی ہو دوسری قطعی نہ ہو، فرماتے ہیں ترجح القطعی عقلیًا کان و شرعیًا، تو قطعی کو ترجیح ہوگی اور ظنی کو چھوڑ دیا جائے گا جو قطعی نہیں ہے۔ دلیل قطعی کو ترجیح ہوگی، چاہے وہ دلیل قطعی عقلی ہو یا دلیل قطعی شرعی ہو۔ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا، اور اگر دونوں دلیلیں ظنی ہوں، تو ظنی ہونے میں تو بھائی آپ کی عقل ایک ہے دلیل عقلی، ایک ہے دلیل شرعی، اور دونوں ہیں ظنی، تو ظنی ہونے کی صورت میں تو دلیل شرعی کو ترجیح حاصل ہوگی عقلی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ظنی تو دونوں ہیں، اور ہماری عقل سے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اب اگر شارع حکم دے رہا ہے، اگرچہ روات کے اعتبار سے، طرق کے اعتبار سے وہ دلیل شرعی ظنی ہو جائے، لیکن آپ کی عقل سے کہیں زیادہ مضبوط اس شارع کا فیصلہ ہوگا، آپ کے عقلی فیصلے سے زیادہ مضبوط اس شارع کا فیصلہ ہوگا جس شارع کے اس دلیل میں طرق کے اعتبار سے ظن پیدا ہو گیا ہے، وہ افادہ ظن کر رہی ہے، آپ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس لیے ایسی صورت میں دلیل عقلی کو ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ دلیل شرعی کو ترجیح ہوگی اگر دونوں دلیلیں ظنی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا، اگر دونوں دلیلیں ظنی ہیں، يَتَرَجَّحُ الشَّرْعِي عَلَى الْعَقْلِ، تو دلیل شرعی دلیل عقلی پر راجح ہوگی ایسی صورت میں۔ یہ سب گفتگو کب تھی؟ جبکہ کوئی محال عقلی ہو، اور تو وہ شرعاً اور عادتاً بھی محال ہوگا، یہ ضابطہ ذہن میں رہے۔ اور دوسری صورت جو بطلان سے بچی تھی وہ یہ تھی کہ محال شرعاً ہو اور عادتاً ہو۔ تو یاد رہے جو محال شرعاً ہوگا تو وہ عادتاً ضرور محال ہوگا۔ کیوں؟ شریعت نے جس چیز کو محال کہہ دیا ہے، تو شریعت نے جس چیز کو محال کہا ہے تو وہ محال یا تو اس کا تعلق جو استحالہ شریعت نے دکھایا ہے اس استحالے کا تعلق یا تو احکام تکوینیہ سے ہوگا یا احکام تشریعیہ سے ہوگا، دو ہی طرح کے احکام میں سے کسی نہ کسی حکم سے اس کا تعلق ہوگا استحالے کا۔ احکام تکوینیہ سے مراد بچوں وہ احکام ہیں جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، بس بندے کو کرنا ہے، بس اگر بندے کو حکم دے دیا یہ کرو تو کرنا ہے، بلکہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے، حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے وہاں پر۔ جیسے اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے یہ حکم ہے، بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرے یا کسی غیر کے لیے عبادت کرے، نہیں، یہ اختیار نہیں ہوگا بندے کو۔ اللہ جنت میں داخل فرمائے، جس کو چاہے جنت میں داخل فرمائے، جس کو چاہے جہنم میں داخل فرمائے، یہ اس کا حکم تکوینی ہے۔ اس میں بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے، چاہے تو جنت میں داخل ہونے سے منع کر دے، نہیں، اختیار نہیں ہے اسے۔ اس کے برخلاف
احکام تشریعیہ وہ ہیں جس میں اللہ نے واجب وہ احکام دیے تو اللہ ہی نے، لیکن بندے کو اختیار رکھا ہے کہ وہ اگر کرے گا تو ثواب پائے گا، اور اگر اپنے اختیار سے چھوڑنا چاہے گا تو چھوڑ دے گا، لیکن سزا پائے گا چھوڑنے کی۔ احکام تشریعیہ کے اندر بندے کو اختیار ہوتا ہے، احکام تکوینیہ میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ احکام تکوینیہ کی جیسے میں مثال دوں، حکم تکوینی کی، جیسے کافر کا جنت میں داخل ہونا یہ محال ہے۔ یہاں پر استحالہ جو ہے کافر کا جنت میں داخل ہونا استحالہ شرعی ہے، شریعت نے اس کو محال قرار دیا ہے اور کہا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جب ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو کبھی بھی جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کافر کا جنت میں داخل ہونا یہ محال ہے اور محال شرعی ہے، اور اس استحالہ کا تعلق دخول نار سے اور دخول جنت سے ہے، اور دخول نار اور دخول جنت یہ حکم تکوینی سے ہے، اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور وہ تو یہ ہے استحالہ شرعی، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ حکم تکوینی سے۔ اور وہ استحالہ جس کا تعلق حکم تشریعی سے ہو، جیسے کہ بغیر طہارت کے نماز کا ہونا محال ہے، نماز کا وجود صلاۃ بغیر طہارت کے یہ محال ہے، یہ بھی محال ہے، لیکن یہ استحالہ شریعت نے قرار دیا۔ شریعت نے کہا کہ یہ وجود صلاۃ نہیں ہوگا جب تک کہ طہارت نہ ہو۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ فرما دیا قرآن نے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک طہارت نہیں ہوگی اس وقت تک وجود صلاۃ نہیں ہو سکتا۔ جب وجود صلاۃ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی استحالہ سمجھ میں آیا، لیکن استحالہ کس سے سمجھ میں آیا؟ شریعت سے۔ تو یہ بھی استحالہ شرعی ہے، تو یہ بھی وجود صلاۃ کا ہونا بغیر طہارت کے یہ بھی محال شرعی ہے، لیکن اس استحالہ کا تعلق جس سے ہے وہ کس سے ہے؟ صلاۃ سے، وجود صلاۃ سے۔ اور صلاۃ اس میں بندے کو اختیار ہے، اس کو کرنا چاہے تو کرے تو ثواب پائے، اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، چھوڑ دے اور مستحق عقاب ہو۔ بندے کو اختیار دیا گیا اس میں، اسی کے اختیار کے مطابق ہی تکلیف ہوئی ہے۔ تو اب اس استحالہ کا تعلق حکم تشریعی سے ہوا، تو استحالہ شرعی جو ہے اس کا دو طرح کے احکام سے تعلق ہو سکتا ہے، حکم تکوینی سے بھی ہو سکتا ہے، حکم تشریعی سے بھی ہو سکتا ہے۔ حکم تکوینی میں تو بندے کو اختیار ہی نہیں ہوتا ہے بالکل، وہاں تو شریعت کی مطابقت کرنا اور شریعت کی تصدیق کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ رہا حکم تشریعی، تو حکم تشریعی کے اندر بھی بندے کو اختیار تو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کرنے کا، اس کو کرنے میں اس کے لیے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے میں عقاب ہوتا ہے۔ تو اس عقاب کے ڈر سے، اس عذاب کے ڈر سے عادت یہی جاری ہے کہ بندے جو سمجھدار ہیں، مکلف ہیں، عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ شریعت کی تصدیق ہی کریں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جب تصدیق ہی کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جس چیز کو شریعت نے محال قرار دے دیا تو اس کی مطابقت واجب ہو گئی، تو لوگ بھی عادتاً اور عرفاً اس کو محال ہی جانیں گے۔ اس لیے جو حکم شرعی، جو محال شرعی ہوگا وہ محال عادی بھی ہوگا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكُلُّ مُسْتَحِيلٍ شَرْعًا يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ عَادَةً، ہر محال شرعی وہ محال عادی، اس کا وجود محال ہوگا عادتاً بھی، یعنی جو شرعاً محال ہے اس کا وجود عادتاً بھی محال ہے، یعنی وہ عادتاً بھی محال ہوگا۔ کیوں عادتاً محال کیوں ہوگا؟ لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الشَّرْعِ، کیونکہ شریعت کی مطابقت اور تصدیق واجب ہے،
وعدم مباینۃ العادت العامہ لہو، اور عادت عامہ کا شریعت کی مباینت اور مخالفت نہ کرنا یہ واجب ہے۔ سزا کا خوف ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے توضیح کی تھی۔ تو ہر محال شرعی محال عادی ضرور ہوگا، یہ بھی آپ کے لیے ایک ضابطہ ہے، لیکن محال شرعی ہو تو محال عادی تو ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محال عقلی بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتا ہے ولا یستحیل ذلک عقلا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلاً محال بھی ہو، جو محال شرعی ہے وہ عقلاً بھی محال ہو۔ اس لیے دخول کافر فی الجنہ، کافر کا جنت میں داخل ہونا یہ محال شرعی ہے، اور عادتاً بھی محال ہوگا، کیونکہ عرف اور عادت بھی اس کی مباینت، شرع کی مباینت اور مخالفت نہیں کرے گا، لیکن محال عقلی نہیں ہے۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو سزا، اس نے اپنی زندگی میں جتنے دن اس نے زندگی گزاری تو اتنے دن کے لیے اس کو سزا دی جائے اور جہنم میں رکھا جائے، اور جب اس کے جتنے دن اس نے جرم کیا تھا اتنے جرموں کی سزا جب اس کو پوری ہو جائے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کو جہنم میں سے نکال کر اور جنت میں داخل کر دے۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ ہمیشہ وہ جہنم ہی میں رہے گا۔ بات سمجھائی بچوں؟ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں ولا یستحیل ذلک عقلا، یہ چیز جو محال شرعن ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلاً بھی محال ہو۔ کیوں؟ لجواز مخالفت العقل لما ورد به الشرع، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عقل مخالفت کرے اس کی جس کے ساتھ شریعت وارد ہے۔ ولہذا لا یجب تخلید الکافر فی النار عقلا، اسی لیے کافر کا ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ عقلاً واجب نہیں ہے، اگرچہ شرعاً واجب ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا، وَإِن وَجَبَ شَرْعًا، اگرچہ شرعاً واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ یہ تو اصول کی گفتگو ہوئی کہ احکام اصلیہ کے اندر تو جو محال شرعی ہوگا وہ محال عادی ضرور ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محال عقلی بھی ہو۔ لیکن احکام شرعیہ میں چاہے وہ احکام تشریعیہ ہوں یا احکام تکوینیہ ہوں، ان تمام تر احکام میں رجوع عقل کی جانب نہیں ہوگا، بلکہ رجوع کس کی جانب ہوگا؟ وہ شرع کی جانب، کہ شریعت اگر اسے ثابت مانتی ہے تو ثابت مانا جائے گا، اور شریعت اگر اس کو ثابت نہیں مانتی ہے تو ثابت نہیں مانا جائے گا۔ تو یہاں پر اعتماد حکم شرع پر ہے، امر شرع پر ہے، نہ کہ امر عقل پر۔ اس لیے فرماتے ہیں صاحب کتاب والرجوع فی سائر الاحکام، تمام تر احکام میں رجوع الی ما، اس کی جانب ہے، ما یثبت فی الشرع المنقول، جو ثابت ہوتے شرع منقول میں، یعنی جن احکام کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے اور شریعت جن احکام کو ثابت کرتی ہے ان تمام تر احکام میں رجوع شریعت کی ہی جانب ہوگا، لا الی ما جوزت العقول، اس کی جانب رجوع نہیں ہوگا جس کو عقل جائز قرار دے۔ اس لیے یہاں پر عقل اگرچہ کہتی ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں، کافر کا ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب نہیں ہے، لیکن شریعت جب وارد ہو گئی کہ بھئی کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اس مسئلے میں رجوع شریعت کی جانب ہوگا، شریعت سے جو حکم ثابت ہوگا اسی کو مانا جائے گا، عقل جس کو جائز قرار دے اس کو چھوڑا جائے گا۔ نام ما اوجبہ العقل من الاعتقاد، چونکہ یہ حکم اصلی نہیں ہے نا، حکم فرعی تھا۔ ہاں حکم اصلی عقیدہ جو عقل واجب قرار دے، عقیدہ جس عقیدے کو عقل واجب قرار دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ جسمانیات سے پاک ہے، عقیدے کے قبیل سے اگر کوئی ہے تو عقل جس کو جائز قرار دے گی، جو عقیدے کو صحیح قرار دے گی عقل، عقیدہ وہی رکھا جائے گا، چاہے ایسی صورت میں
عقل کے فیصلے سے اور حکم سے منہ موڑنا یہ الحاد ہوگا۔ عقائد میں، اصول میں، احکام شرعیہ میں تو رجوع شرع کی جانب ہوگا، لیکن احکام اعتقادیہ میں رجوع کس کی جانب ہوگا؟ عقل ہی کی جانب ہوگا، اور عقل کے حکم سے، امر سے منہ موڑنا یہ الحاد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام اعتقادیہ کے اندر مسئلہ اگر ہے تو وہاں پر اگر دلیل شرع عقل کے حکم کے خلاف اگر ہو رہی ہے تو دلیل شرع میں تعویل کرنا واجب ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں تعویل واجب اگر تعویل ہو جائے، اور اگر یہ باب اعتقاد کے اندر عقل جو فیصلہ کر رہی ہے اس کے خلاف اگر دلیل شرعی ہے، دلیل نقل منقول ہے، اور وہ دلیل منقول قطعی نہیں ہے، تو اب یہاں پر امر عقل کے مقابلے میں حکم شرع جو کہ زن سے دلیل ظنی ہے، دلیل قطعی نہیں ہے، دلیل قطعی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں ایسی دلیل ظنی حکم عقل کے مقابلے میں باطل ہو۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے بچوں کہ احکام شرعیہ میں رجوع شرع کی جانب ہوگا اور حکم عقل کو چھوڑ دیا جائے گا، اور احکام اعتقادیہ کے اندر رجوع حکم عقل کی جانب ہوگا، اور حکم شرعی اگر اس سے معارض ہے تو حکم شرعی میں تعویل کی جائے گی، دلیل شرعی میں تعویل کی جائے گی، اور اگر یہ تب ہے جبکہ دلیل قطعی ہو، حکم دلیل شرعی کیا قطعی ہو، اور اگر دلیل قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے تو حکم عقلی کے مقابلے میں ایسی دلیل ظنی کو باطل قرار دے دیا جائے گا۔ یا آپ کے لیے ضابطے ہیں، فرماتے ہیں نام ما اوجبہ العقل من الاعتقاد، لیکن جس اعتقاد کو عقل واجب قرار دے فالعدول عنہ، تو اس اعتقاد سے عدول کرنا من جملۃ الالحاد، الحاد کی قبیل سے ہوگا، لأن خلافہ، کیونکہ حکم عقل کے خلاف اگر کوئی دلیل ہے، دلیل شرع، ان کان قطعیا، اگر وہ قطعی ہے، کان مؤولا، تو وہ دلیل شرعی مؤول ہوگی، اگر قطعی ہے اس میں تعویل واجب ہوگی، جیسے کہ ہم نے اوپر مثالیں دی تھیں اس سے پہلے، ید اللہ والی، وجہ اللہ والی، مؤول ہوگی اگر قطعی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَطْعِيًّا، اور اگر دلیل شرعی قطعی نہ ہو اور حکم عقل کے مخالف ہو، کانا باطلا، ایسی دلیل شرعی ظنی باطل ہوگی حکم عقل کے سامنے مقابلے میں، کب؟ جبکہ باب اعتقاد میں ہو، اور احکام شرعیہ میں تو رجوع حکم شرع کی جانب ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ ملتے ہیں۔ ابھی تو صاحب کتاب توضیح کر رہے ہیں اس بات کی کہ جو محال عقلی ہوگا وہ محال شرعی اور عادی بھی ہوگا، اور جو محال شرعی ہو تو وہ محال عادی ضرور ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ محال عقلی بھی ہو۔ اسی پر گفتگو ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو محال عادتاً ہوتا ہے بچوں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محال شرعاً بھی ہو اور محال عقلاً بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ عادتاً محال ہو لیکن شرعاً وہ جائز اور ممکن ہو، ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ بغیر آلات کے ہوا میں اڑنا، یہ عادتاً محال ہے، محال عادی ہے، لیکن شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ خلاف عادت کے طور پر انسان بغیر آلات کے بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت جعفر طیار اور کچھ دیگر صحابہ کرام جن کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ تو دیکھو ہوا میں اڑنا بغیر آلات کے یہ محال عادی ہے لیکن محال شرعی نہیں ہے۔ پانی پر چلنا محال عادی ہے بغیر آلات کے، لیکن محال شرعی نہیں ہے۔ کتنے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ پانی پر ایسی چلے گئے، چلتے ہوئے چلے گئے۔ تو جو محال عادتاً ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ محال شرعاً بھی ہو، اور عقلاً تو محال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل تو کہتی ہے کہ اللہ رب العزت
جیسے کہ سارے طیارے اڑ ہی رہے ہیں ہوا میں، تو عقل تو یہ کہتی ہے جو طیارے لوہے اتنے بھاری بھاری وزن کے یہ طیارے اڑ رہے ہیں، تو جب یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو ان کا بنانے والا انسان جو ہے وہ بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ عقل تو اس کو جائز قرار دیتی ہے، ممکن قرار دیتی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا وجود ہو گیا، وقوع ہو گیا، تو امکان پر تو بہت بڑی دلیل ہو گئی ہے۔ وقوع تو امکان پر مضبوط دلیل ہوتی ہے، اس لیے عقلاً یہ چیز ہرگز ہرگز محال نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ضابطہ بن گیا کہ جو محال ہو عادتاً، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلاً اور شرعاً بھی محال ہو۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔